اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جی کنٹروورسی کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ انجینئر محمد علی مرزا. نئی نسل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے, ملین ویوز آتے ہیں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ کر رکھا ہے. اس پورے ویو پر مطلب جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے وہ جگہ جگہ پہ ٹونٹ کرتے نظر آئے. خاص طور پہ ان کا نشانہ ظاہری بات ہے تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت کے مسئلے پر فرنٹ لائن میں پلے کرتی ہے. وہ خلاف بولتے رہے ان مولویوں تک کچھ نہیں بننا, یہ فیصلہ کبھی ریورس نہیں ہوگا. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ فیصلہ ریورس ہو گیا, اس پر رد عمل کیا آیا کہ ریورس جو ہے وہ 180 ڈگری اپوزٹ ہوتا ہے. حالانکہ اس میں سمپل سی بات تھی کہ عدالت کا فیصلہ ہے. اگر چیف جسٹس کا یہ اعلانیہ ہے کہ جی ہم نے وہ حذف کر دیا بیان, تو اس کے بعد یہ بیانیہ نہیں بنتا تھا. آپ کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں, آپ کا ریویو کیا؟ اور سیکنڈلی سر کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اس طرح کے دوگلے بیانات سے نکلنے کے لیے نئی نسل کے لیے آپ کیا انسٹرکشن دیکھیں؟ وہ قرآن پاک میں لا الہ الا ولا الہ الا, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وقتی ابال ہیں, اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں. ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کرے گا. وہ ایسے تو صاحب ظاہر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت منافق کتاب اٹھا کر کہے گا کہ جناب میں اس طرح. تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے, پتہ نہیں معتزلہ آئے, پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. تو وہ سارے فتنے ٹوٹتے رہے. یہ فتنہ بھی علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو بھی آشیاں ہوگا ناپائیدار ہوگا, ٹھیک ہے جی, بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر آئے, تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر, وہ ناپائیدار ہے. وہ آج ہے, کل اس سے بڑھ کر کوئی آئے گا. تو ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے نا. ہم اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارا جو کام ہے, ہمارا جو کردار ہے, انشاءاللہ وہ بالکل ہمارے لوگوں کا اور ہماری جماعت کا ٹھیک رہنا چاہیے. باقی اس سے اختلاف کریں, اس کے خلاف کریں, تو وہ آگے لفظ ہوتا ہے کہ بختم کے آگے گفتم کیا. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مد مقابل. باقی تو جو دل میں آئے گا, وہ کنٹروورسی میں رہتے ہیں ویو شپ لینے کے لیے اس طرح کے بیان, اور اس پہ جب آپ ترجیح دیتے ہیں تو ان کو اپنا مقصد عجیب ہو جاتا ہے. ہاں, یہ ان کا حساب وہ ہے جیسے آج کل نہیں ہے ایک سوشل میڈیا پر حالات کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اپنی ویوز لینے کے لیے, کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی ایسی ہی شخصیت ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان سے کوئی بعید نہ رکھیں, بالکل صحیح, کوئی بعید نہ رکھیں. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. اگر قابل وہ اس قابل جس دن ہو گئے نا, میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست, ٹھیک ہے. اور اگر مجھے کوئی دنیا کا بندہ کہے تو وہ ہمارے سامنے آ کے بات کرے. یہ تو معروف ہے نا جی کہ وہ جب ان سے کوئی مناظرے کی تو وہ اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں. او بھائی میری بات سنو کہ کہندے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا, پیڑے چ لگدا, ٹھیک ہے جی. جس دن انہاں دل ہوے او بڑی دور ہی گل ہے, ساڈے تک تاں کوئی ساڈے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تے پھر اس دن گل ہوئے گی. یہ تو بڑی دور دی گل ہے. جنوں اسی آکھاں گے یا جناب جنوں ویسے او کہندے اوتھے جناب ممبر تے چڑھ کے رولے پانا او وکھری گل ہے. بالکل صحیح. اور پتہ جناب علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے, تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. تو اگر صرف باتوں سے کچھ ہونا ہوتا نا تو وہ کائنات بڑی پڑی ہے, پتہ نہیں کون کون سے سپیکرز ہیں. عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے, بہت ہاں, ورنہ رنگین جذبات سے کیا ہوتا ہے.